ڈاکو اور غریب بڑھیا۔ سیرت پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ گاؤں کے آخری سرے پر ایک ٹوٹے پھوٹے کچے گھر میں ایک غریب بڑھیا زلیخا بی بی اکیلی رہتی تھی۔ اس کے پاس نہ زمین تھی، نہ مال مویشی اور نہ ہی کوئی جمع پونجی۔ اس کی زندگی کا سہارا صرف اللہ تھا۔ ایک رات گاؤں پر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک زلیخا بی بی کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ دروازہ کھولو۔ بڑھیا ڈر گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے سخت آواز آئی، زیادہ سوال نہ کرو، دروازہ کھولو۔ زلیخا بی بی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک نقاب پوش ڈاکو کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ ڈاکو نے دمگاتے ہوئے کہا، گھر میں جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو۔ بڑھیا نے ہاتھ جوڑ لیے، بیٹا میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، تم چاہو تو خود دیکھ لو۔ ڈاکو گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، واقعی گھر میں غربت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک پرانی چارپائی، چند ٹوٹے برتن اور چولہے کے آس پاس آٹے کی ایک چھوٹی سی پوٹلی۔ ڈاکو نے پوٹلی اٹھا لی۔ بڑھیا فوراً بولی، بیٹا اسے مت لے جانا، یہی آٹا ہے جس سے میں کل اپنے لیے روٹی بناؤں گی۔ ڈاکو غصے سے بولا، مجھے نہیں معلوم کل تم کیا کھاؤ گی۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، بیٹا اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میری جھونپڑی میں دیکھ لو، مگر یہ آٹا نہ لے جاؤ۔ غریب کے گھر میں کبھی کبھی ایک مٹھی آٹا بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ڈاکو کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی نظر بڑھیا کے چہرے پر پڑی۔ اسے اچانک اپنی ماں یاد آ گئی۔ اس کی ماں بھی غربت میں اسے آدھی روٹی کھلا کر خود بھوکی سو جایا کرتی تھی۔ ڈاکو کے ہاتھ سے آٹے کی پوٹلی چھوٹ گئی۔ بڑھیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ڈاکو نے دھیمی آواز میں پوچھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں؟ بڑھیا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تھا، بہت سال پہلے روزگار کی تلاش میں شہر گیا تھا، پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ ڈاکو نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے پیسوں کی تھیلی نکالی اور بڑھیا کے سامنے رکھ دی۔ بڑھیا حیران رہ گئی، یہ کیا ہے؟ ڈاکو نے کہا، یہ رکھ لو۔ بڑھیا بولی، لیکن تم تو مجھے لوٹنے آئے تھے۔ ڈاکو نے جواب دیا، ہاں، مگر تمہاری باتوں نے مجھے میری ماں یاد دلا دی۔ میں تمہارے گھر سے کچھ چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ وہ جانے لگا تو بڑھیا نے اسے آواز دی، بیٹا ایک بات سنو۔ ڈاکو رک گیا۔ بڑھیا نے کہا، اگر تم واقعی کسی ماں کے بیٹے ہو تو آج کے بعد یہ کام چھوڑ دو۔ حرام کی دولت کبھی انسان کو سکون نہیں دیتی۔ ڈاکو کچھ نہ بولا اور رات کے اندھیرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح زلیخا بی بی نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ دروازے کے باہر راشن کا ایک بڑا تھیلا رکھا تھا۔ اس کے ساتھ دوائی اور کچھ رقم بھی تھی۔ ایک کاغذ پر صرف چند الفاظ لکھے تھے، ماں، آج سے میں ڈاکو نہیں، تمہاری نصیحت نے میری زندگی بدل دی۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن زلیخا بی بی کے گھر کے باہر ایک خوبصورت گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک صاف ستھرا نوجوان نکلا اور سیدھا بڑھیا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ وہی ڈاکو تھا، مگر اب اس نے ڈاکے چھوڑ دیے تھے، محنت کر کے کاروبار شروع کیا اور حلال رزق کمانے لگا۔ نوجوان نے کہا، ماں اس رات اگر تم مجھے صرف ڈانٹ دیتی تو شاید میں کبھی نہ بدلتا، لیکن تم نے مجھے بیٹا کہہ کر سمجھایا۔ آج میں جو کچھ ہوں تمہاری نصیحت کی وجہ سے ہوں۔ زلیخا بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تمہیں ہمیشہ حلال رزق دے اور کسی غریب کا حق نہ چھیننے دے۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا، ماں اب میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی غریب کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ ہو۔ زلیخا بی بی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ کبھی کبھی انسان کو بدلنے کے لیے دولت نہیں، صرف ایک سچی نصیحت اور محبت بھرا لفظ کافی ہوتا ہے۔